الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت سی امتیازی خصوصیات سے نوازا ہے. ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم خصوصیت آپ کا خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین ہونا ہے. جو سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، اس سلسلے کی آخری کڑی اور آخری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ نبوت کے اس سلسلے کی مثال یوں سمجھیں، گویا نبوت کا ایک محل ہے اور وہ محل مکمل طور پر تیار ہو گیا، وہ محل مکمل ہو گیا، بس صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. محل مکمل تیار ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، بس وہ ایک اینٹ لگی تو وہ محل مکمل ہو گیا. فرمایا یہ نبوت کا محل ہے اور میری مثال اس آخری اینٹ کی سی ہے کہ جب میں آ گیا تو نبوت اور رسالت کا وہ محل مکمل ہو گیا. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. انا خاتم النبیین. جو سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے چلا، میں اس سلسلے کا سب سے آخری نبی ہوں. اسی طرح خاتم کے معنی عربی زبان میں مہر کے بھی ہوتے ہیں. جو مہر ہم لگاتے ہیں، جب بھی کوئی تحریر مکمل ہوتی ہے، کسی تحریر کا اختتام ہوتا ہے تو مہر ہمیشہ آخر میں لگائی جاتی ہے. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا، اس کا اختتام اور اس کی مہر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو. میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں.
میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور تمہارے بعد کسی امت نے نہیں آنا، بس یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد نظام عالم اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ تو اس لیے تو فرمایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا، یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ اب یہ نظام عالم روز بروز زوال کی طرف بڑھ رہا ہے، اب روز بروز اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب وہ وقت قریب ہے کہ جب اس نظام عالم کو، اس دنیا کے نظام کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، اے لوگوں میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں، یوں انگلیاں اکٹھی کر کے ارشاد فرمایا میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں، یعنی میرا آنا اور قیامت کا آنا اس طرح قریب ہے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ کیوں کہ یہ نظام عالم اللہ نے بنایا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لا چکے تو اس نظام کو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا، اب قیامت کا ہی انتظار ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اقتربت الساعہ، کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلہ، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے، ابھی تک بھی کئی سو سال کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے۔ آپ کے بعد بھی بہت سے فتنے اٹھے، ان میں سے ایک بڑا فتنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کا فتنہ تھا۔ بڑے بڑے منکرین ختم نبوت آئے، اور آپ اندازہ کریں یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ آج کل ہمارے اوپر رواداری کی، مروت کی ایسی چادر اوڑھ لی ہے ہم لوگوں نے کہ اس کے سامنے اگر ختم نبوت کی بات ہو، اصحاب رسول کی بات ہو، ان کی عزت و ناموس کی بات ہو، تو ہمیں امن اس سے زیادہ اہم نظر آتا ہے۔ ہم امن و امان کے بڑے علمبردار بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ختم نبوت کا عقیدہ یہ بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے۔ اگر اس عقیدے پر ایمان نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک، غزوہ حنین تک جتنے بھی غزوات اور جنگیں ہوئیں، 27 کے قریب غزوات ہوئے، 50 سے زائد سرایا۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس لشکر کو آپ نے بھیجا تو ہو لیکن آپ خود اس میں شریک نہ ہوئے۔ کتنی جنگیں ہوئیں کفار مکہ سے، تو اس 10 سال کے عرصے میں، یکم ہجری سے لے کر 10 تک، 11 میں آپ کا انتقال ہوا، تو اس 10 سال کے عرصے میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں کل 256 صحابہ شہید ہوئے۔ 10 سال کے عرصہ میں جتنے بھی غزوات اور جنگیں ہوئیں کل شہداء صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 256 صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن ختم نبوت کا عقیدہ اور اس کا تحفظ اتنا ضروری اور اہم ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو جنگ لڑی گئی، جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں، اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کل غزوات میں 256، 10 سال کے عرصے میں صرف 256 صحابہ شہید ہوئے، اور ایک جنگ یمامہ جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی، اس ایک جنگ میں صحابہ کرام جو شہید ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1200 صحابہ۔ ایک صحابی، اس کی عظمت و شرافت اتنی بڑی ہے، اس کی عظمت ایسی ہے کہ پوری دنیا کے ولی
نیک لوگ مل کر ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 1200 صحابہ نے اس عقیدے کی خاطر جان دی ہے، 27,000 کے قریب مرتدین کو واصل جہنم کیا۔ تو صحابہ کرام نے اپنی جان اس عقیدے کے تحفظ کے لیے دی۔ 1890 میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابر علماء دیوبند کے شیخ اور پیر تھے، حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصلاحی تعلق پیر مہر علی شاہ صاحب سے تھا۔ 1890 میں پیر مہر علی شاہ صاحب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے مستقل رہائش کے ارادے سے کہ اب ساری زندگی جو باقی بچی ہے وہ ساری مدینہ میں ہی گزاروں گا۔ پہنچے، حج کیا، اور حج سے فراغت کے بعد رات کو لیٹے، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مہر علی تم یہاں میرے شہر آ گئے ہو، وہاں قادیان کا دجال مرزا غلام احمد میری شریعت کو اپنی باطل تعویلات کی کینچی سے کاٹ کر دین کا غلط حلیہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، میں حکم دیتا ہوں جاؤ اور اس فتنے کا سد باب کرو۔ یہ 1890 کی بات ہے۔ تو حضرت فوراً واپس تشریف لائے۔ 1891 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سیالکوٹ کی کچہری میں ایک عام ملازم تھا۔ برطانیہ کے انگریزوں نے مشورہ کیا کہ جس طرح ہم جھوٹے ولی اور پیر بنا کر ان کی قوم میں ڈالتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ایک جھوٹا نبی بھی پیدا کیا جائے۔ تو انتخاب کیا مرزا غلام احمد کا۔ تاریخ میں بہت سی باتیں ہیں، وقت میں وسعت نہیں۔ 1851 میں دعویٰ نبوت کیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آتے ہی اس کے اس دعویٰ نبوت کے خلاف 2 کتابیں لکھی، آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو چیلنج کیا کہ بادشاہی مسجد میں چلتے ہیں، تم بھی آؤ بادشاہی مسجد، میں بھی آتا ہوں، اور لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع ہوتا ہے، علماء کی ایک کمیٹی بٹھاتے ہیں، میں بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں، آپ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں، پھر علماء کی مجلس میں وہ سورہ فاتحہ کی ہم تفسیر پیش کریں گے، جس کی تفسیر اچھی ہوئی وہی سچا ہوگا۔ تو حضرت وہاں سے تشریف لائے، گورڑا شریف سے بادشاہی مسجد پہنچے، اور خود نہیں آئے بلکہ علاقے کے بڑے بڑے علماء کو اور پیروں کو بھی اپنے ساتھ لائے۔ علماء کی ایک جماعت کے ساتھ بادشاہی مسجد پہنچے، اور غلام احمد قادیانی یہ کہہ کر وہاں نہ آیا کہ یہ جی سرحد سے پٹھانوں کو ساتھ لائے ہیں تو میرے قتل کرنے کا ارادہ ہے، اگر میں وہاں گیا تو یہ پٹھان مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اس موقع پر شورش کاشمیری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ نہ آیا، حضرت بادشاہی مسجد میں موجود تھے، سید گھرانہ تھا، تو میں نے حضرت کے چہرے پر ایک جلال دیکھا، تو میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت وہ آ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر وہ آ جاتا اور اس مقابلے میں شریک ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ حضرت نے فرمایا کہ پھر آسمان یہ نظارہ دیکھتا کہ میں قلم کاغذ پر رکھ دیتا، میں نہ لکھتا، قلم خود لکھتا، اور دنیا یہ نظارہ دیکھتی کہ محمد عربی کے غلام اب بھی باقی ہیں۔ تو اس طرح علماء امت نے دین اسلام کی کہ ہر شعبے کا تحفظ کیا، ہر عقیدے کا تحفظ کیا۔ شومی قسمت یہ ہے، آج ہم لوگ علماء امت پر، اپنے بزرگان دین پر، جب تک ہم ان کے خلاف کوئی بات نہ کر لیں ہمارا وہ دن نہیں گزرتا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی۔ ختم نبوت کے لیے لوگوں نے 10,000 جانیں اپنی قربان کی۔ آتائے تاریخ کی کتابوں میں 1953 میں ختم نبوت کی تحریک چلی۔ لاہور میں مال روڈ پر 10,000 نوجوانوں نے اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب یہ 1953 میں ختم نبوت کی تحریک چلی، کہ شومی قسمت یہ ہے
کہ یہی قادیانی جب پاکستان بنا سب نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ قادیانی وہ واحد قوم تھی کہ انہوں نے پاکستان کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ اور آج بھی ربوہ جو آج کل چناب نگر کے نام سے مشہور ہے، آج بھی یہ قادیانی جب وہاں دفن ہوتے ہیں تو یہ وصیت کر کے جاتے ہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمیں یہاں امانتاً دفن کیا جائے، اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ پاکستان رہنے کے لیے اور ہمیشہ باقی رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک نہ ایک دن یہ ملک ٹوٹے گا، اور ان کی وصیت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ملک ٹوٹے تو ہمیں یہاں چناب نگر ربوہ سے نکال کر قادیان کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ لیکن جب پاکستان بنا تو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی بنا، قادیانی وزیر خارجہ بنا۔ اس نے ایک بیان دیا، اس بیان کے خلاف 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی۔ علماء سے اللہ نے کام لیا، ہر مسلک کے علماء نے اس میں مکمل طور پر تعاون کیا، جس میں مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے علماء کرام بھی شامل تھے۔ تو 1953 کی ختم نبوت کی جو تحریک چلی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے وہ منظر دیکھا، میں میو اسپتال لاہور میں بطور ڈاکٹر متعین تھا جس دن یہ تحریک چلی اور لشکر اور یہ جلوس نکلا، تو میں نے دیکھا، میں بالا خانے سے اوپر دیکھ رہا تھا، ہسپتال کے سامنے انتظامیہ نے ایک سرخ لکیر کھینچی کہ اس جلوس کا کوئی بھی فرد یہ سرخ لکیر کراس نہیں کرے گا، جو بھی اس سرخ لکیر کو عبور کرے گا اسے گولی مار دی جائے گی۔ تو کہتے ہیں میں وہ منظر دیکھ رہا تھا، عاشقان رسول کا وہ جلوس نکلا اور اس سرخ لکیر تک پہنچا، ادھر سے اعلان ہو رہا تھا کہ جس نے یہ سرخ لکیر عبور کی اسے گولی مار دی جائے گی۔ اتنے میں ایک نوجوان، خوبرو نوجوان آگے بڑھا اور اس نے اپنا سینہ کھول کر وہ سرخ لکیر عبور کی، ادھر سے گولی چلی اور اس کے سینے میں پیوست ہوئی اور وہ وہیں عشق نبی پہ جان دے گا۔ ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، اتنے میں ایک اور نوجوان آگے بڑھا، اس نے بھی جان دی۔ تو کہتے ہیں میں پھر نیچے اترا، ان دونوں نوجوانوں کی جو میتیں تھیں ان کی لاشیں وہ میو ہسپتال لائی گئیں، پتہ چلا کہ دونوں ایک ماں کے دو بیٹے تھے۔ 10,000 لوگوں نے اس طرح ختم نبوت کے نام پر جان دی۔ اس وقت نواب آف کالا باغ نے اس تحریک کو دبانے کی کوشش کی، تو مسجد وزیر خان میں مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے عجیب جملہ فرمایا نواب آف کالا باغ سن لو، تمہاری کالی کالی لمبی مونچھوں سے تو بغاوت ہو سکتی ہے، لیکن محمد عربی کی کالی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں ہو سکتی۔ اس طرح یہ تحریک چلی اور تاریخ کے وہ لمحے ہم اب بھی نہیں بھولے، تاریخ کے ان واقعات سے اب بھی عشق نبی کی حرارت محسوس ہوتی ہے کہ ایک خاتون، بیوہ خاتون اپنے بچے کی بارات لے کر جا رہی تھی، لاہور کے مال روڈ سے گزر ہوا تو گولیوں کی آواز محسوس ہوئی، تو اس نے سن کر کے پوچھا یہ گولیوں کی آواز کیسی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے اور گولیاں چل رہی ہیں، لوگ ختم نبوت پر جان دے رہے ہیں۔ تو اس نے بارات کے لوگوں سے معذرت کی اور جا کر بیٹے کے سر سے وہ صحرا اتارا اور کہا کہ بیٹے جاؤ اور ختم نبوت پر جان دو، اگر تم نے ختم نبوت پر جان نہ دی تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گا۔ وہ بیٹا گیا اور اس نے دیگر عشاق نبی کے ساتھ ختم نبوت پر جان دی۔ جب اس کو گولیاں لگی وہ بیٹا نیچے گرا اور اس نے زور سے اپنی ماں کو آواز دی، وہ بوڑھی بیوہ ماں، اس نے بڑے ارمانوں سے بیٹے کی پرورش کی اور ڈولی اٹھائی تھی، اس کو کہا اماں ادھر آ اور دیکھ تیرے بیٹے نے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں، پشت پہ کوئی گولی نہیں کھائی، اب تو اپنا دودھ مجھے بخش دے گی۔ کہنے لگی میں راضی۔ یہ تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ پھر 1973 میں نشتر میڈیکل کالج کے طلباء پر جب چناب نگر میں حملہ ہوا، پھر اس تحریک نے زور پکڑا اور الحمدللہ وہ دن آیا 7 ستمبر 1974 کا وہ دن جب قادیانیوں کو
قومی اسمبلی سے بل پاس کرا کر قانونی طور پر انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا، اور اس میں ہمارے اکابر کا بڑا دخل ہے، جس میں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جو دستاویز تیار ہوئی اس کے 2 حصے تھے، ایک مذہبی حصہ اور ایک سیاسی حصہ۔ مذہبی حصے کی تدوین مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کی، سیاسی حصے کی تدوین مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ تو ان علماء کی محنت سے یہ قانون پاس ہوا، اور الحمدللہ ان شہداء کی قربانیاں رنگ لائی۔ بڑا عجیب واقعہ یہاں یاد آیا، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاسم العلوم ملتان کے شیخ الحدیث تھے، بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے۔ پھر سیاسی زندگی شروع ہوئی تو پڑھانا چھوڑ دیا۔ مولانا مکی دامت برکاتہم مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، وہ اپنے ایک بیان میں فرمانے لگے کہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے عمرہ کی غرض سے، تو ہم بیت اللہ کے سامنے بیٹھے تھے تو مفتی صاحب رونے لگے اور مجھے کہنے لگے کہ مولانا میں اللہ سے بڑا رو رو کر یہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب میں مدرسے میں تھا، قال اللہ قال الرسول پڑھایا کرتا تھا، نبی کی حدیث پڑھاتا تھا، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا کہ میں اس نعمت سے محروم ہو گیا، اور آج میں اسمبلی میں جا کر ان فساق و فجار اور بے دین لوگوں میں جا کے بیٹھ گیا۔ ایک وقت تھا دیندار لوگوں میں، قرآن و حدیث کے ماحول میں تھا، اور ایک وقت ہے کہ میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں اور دائیں بائیں سارے فاسق فاجر بے دین لوگ بیٹھے ہیں۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ آپ سے کوئی کام لینا چاہتے ہوں۔ بہرحال وہ واقعہ گزر گیا، وہ وقت گزر گیا۔ پھر جب 7 ستمبر 1974 کو یہ قانون پاس ہوا، اور مرزائیوں کی طرف سے بھی ایک ان کا خلیفہ آیا اور آپس میں بحث چلتی رہی، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کا شرف بخشا، تو بعد میں فرماتے ہیں مولانا مکی جب دوبارہ تشریف لائے اس قانون کے پاس ہونے کے بعد، تو پھر مجھے کہنے لگے کہ مولانا اب مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے اس ماحول سے نکال کر اس ماحول میں اس لیے بٹھایا کہ اللہ مجھ سے ختم نبوت کا یہ کام لینا چاہتے تھے۔ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اس لیے بھائیو علماء کا اس میں بڑا کردار ہے۔ تو اس لیے عرب علماء فرما رہے تھے، ہمارے ہاں یہ مشہور ہے، لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ جو علماء کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے وہ پھر اپنے ایمان کی فکر کرے۔ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن عالم سے من حیث العالم کہ وہ علوم نبوت کا حامل ہے، اس کی عزت اور اس کا احترام ضروری ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ اور بھی یاد آیا، افغانستان میں جب یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس موقع پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آج کے جو عالمی حالات چل رہے ہیں افغانستان کے، اس تناظر میں یہ واقعہ بڑا صادق آ رہا ہے کہ غالباً وہاں کابل کا ایک والی تھا، اس کو مرزا غلام احمد قادیانی نے خط لکھا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، لہٰذا میری نبوت کو تم مان لو۔ تو اس کابل کے والی نے اس خط کے جواب میں ایک جملہ بھیجا، ایک جملہ اس نے کہا اینجا بیا، فارسی کا جملہ ہے اینجا بیا، یعنی تو دور بیٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ذرا ہمارے پاس آ اور دعویٰ کر، پھر ہم بتاتے ہیں تو کیسے بچتا ہے۔ تو حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1953 میں دہلی دروازہ لاہور میں اپنی ایک تقریر میں یہ واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ کاش مرزا غلام احمد قادیانی وہاں جا کر یہ بات کرتا تو افغانستان کے افغانی کب کا یہ مسئلہ ہی حل کر چکے ہوتے۔ اسی علامہ اقبال نے کہا تھا افغان باقی کوہسار باقی، الملک للہ والحکم للہ، الحکم للہ والملک للہ، کہ افغانیوں کا حکم اللہ کا چلتا ہے اور بادشاہت بھی اللہ کی چلتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی صلاحیات کی توفیق عطا فرمائے۔